بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بھی صورت اللہب ہے، تو یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے جب ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکا چچا اور بالکل پڑوسی، دیوار کے ساتھ دیوار سانی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب لوگوں کو بلایا، تو یہ بھی چچا بھی آیا۔ تو آپ نے جب اللہ کا پیغام، تو وہ اشارہ کر کے لگا کہ اس لیے بلایا تھا، تو اللہ کو یہ بات اس کی ناپسند آئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ شان میں گستاخی تھی، تو اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا تبت۔ تبت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جائیں۔ یدا، اب یدن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اب یدا تثنیہ ہے، دونوں ہاتھ۔ ابی لہب، یہ ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ لہب کہتے ہیں آگ کا جو انگارہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کا ریڈ کلر تھا، سرخ کلر تھا اور بڑا صحت مند تھا، تو اس کے بڑے خوبصورت بال، خوبصورت چہرہ، تو ریڈ کلر تھا، تو اس کو اس کی کنیت لوگ مشہور تھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سرخ چہرے والا۔ تو اللہ نے اس کی کنیت کو یہاں پہ بیان فرمایا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پھر جب اس کو پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ میرے اتنے جو ہے نا وہ دوست ساتھی ہیں، اور نوکر چاکر اور اولاد، اتنا مال، تو میں وہ دے کے نا اس عذاب سے میں بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ماں نہیں، ماں کا مطلب ہے نہ۔ اغنا، فائدہ پہنچا، اغنا کہتے ہیں غنی ہو جانا، فائدہ ہونا، انہو اسے، مالو اس کے مال نے، وما وہ اور ما جو کسب، کسب اس کسب کہتے ہیں کمائی، کہتے ہیں تمہارا کیا کسب ہے، کیا کام کرتے ہو، تو کسب کمائی۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے مال اور اس کی نے جو کمایا، اس نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو ما اغنا، اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، ان ہو اس کو، مال ہو اس کے مال نے، و ما کسب اور جو اس نے کمایا۔ پھر فرمایا سیسلا، سین اگر یہ مضارع ہے، اس سے پہلے آ جائے تو قریب کی معنی، تو فرمایا ان قریب وہ داخل ہوگا نارن، اس آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہے، تو جو بھڑکنے والی آگ ہے اس میں۔ اب یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، حضور کی سکی چچی جمیل کا نام تھا، یہ گٹھا جنگل میں سے اس پہلے کے نوکر چاکر بھی، لیکن خود اسپیشلی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا عداوت تھی، کہ خود وہ کانٹے اور وہ لکڑیاں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پریشان کرنے کے لیے راستوں میں بچھاتی اور اس طرح کی تکلیف دیتی۔ تو فرمایا ومرا، امرا کہتے ہیں عورت کو، ہو سے مراد ہے اس کی، یعنی ابو لہب کی جو بیوی ہے، اس کی جورو یا اس کی بیوی، حما، جو حما حمل سے ہے، حمل کا وجہ تو اٹھانا، تو حما اٹھانے والی، خما لتل حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو، تو لکڑیوں کا گندا ایندھن جو کندھے کے اوپر وہ یعنی وہ اٹھا کے لاتی تھی۔ تو فی جیدیا، فرمایا اس کے گلے میں، جید کہتے ہیں گلا، تو ہاں سے مراد یہ ہے وہ ابو لہب کی بیوی جمیل، اس کے گلے میں حبلن، حبل کہتے ہیں رسی کو، مسد، مسد کہتے ہیں مسد مونج کی، کھجور کی جو چھال کی رسی ہوتی ہے اس کو مسد، تو فرمایا اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تو گویا وہ جو عذاب اس کو ان کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے جو ملنا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا نہ رہا۔ تو اس سورہ پاک میں ابو لہب اور کی جو وائف ہیں جمیل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ رب کا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، جو آپ سے دشمنی کرتے ہیں، ان کا انجام اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورہ پاک کا مکمل ترجمہ اس طرح بن جائے گا کہ تبت، ٹوٹ جائیں یدا، دونوں ہاتھ، ابو لہب کے، و تب، اور وہ ٹوٹ گئے، ما اغنا، نہ فائدہ دیا، ان ہو اس کو، مال ہو اس کے مال نے، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، سیسلا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو بھڑکنے والی ہے، ومراتو اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جو ایندھن اٹھانے والی ہے، فی جیدہا اس کے گلے میں، جید گلا، اس کے گلے میں، حبلم رسی ہوگی، من مسد مونج کی، یعنی کھجور کی جو چھال کی یا سخت قسم کی جو رسی ہے وہ اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں، تو اللہ معاف کرے یہ بڑا سخت جو ہے نا وہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔